ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 142 اور 143۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ جلد ہی بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور جیسے تمہیں ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ اچھا، یہاں انہوں نے لکھا ہے افضل امت، لیکن آپ کو دوسرا ترجمہ ملے گا امتاً وسطاً، معتدل امت۔ آگے فرماتے ہیں جی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اور اے نبی، جس قبلے بیت المقدس کی طرف پر آپ پہلے تھے اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ قبلے کی تبدیل وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی بہت باری ہے کافروں پر، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت نرمی کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے میں اس کی اب آپ کو تفسیر سنا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں امپورٹنٹ انفارمیشنز آپ کو ملیں گی اس میں، ٹھیک ہے جی، امپورٹنٹ معلومات ملیں گی۔ تحویل قبلہ، یہاں سے تحویل قبلہ کی بات شروع ہو رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ کتنے جی؟ 16 یا 17 مہینے۔ لیکن آپ اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے جو سب سے پہلی نماز ادا فرمائی وہ کون سی نماز تھی؟ نماز عصر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی نماز قبلہ یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف کی تھی وہ کون سی تھی؟ نماز عصر۔ کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ مل کر یہ نماز ادا کی، پھر ان میں سے ایک شخص ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا، وہ بھی نماز عصر ادا کر رہے تھے اور اس وقت حالت رکوع میں تھے۔ کیا ہے جی؟ کیا بات ہے جی؟ حالت رکوع میں تھے۔ اچھا، اس نے ان سے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ان لوگوں نے حالت نماز میں ہی بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ ٹھیک ہے جی، تو نماز عصر تھی، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ جا کے اس نے اس مسجد والوں کو خبر دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا چہرہ وہیں پہ ہی اسی نماز کے دوران مکہ کی طرف موڑ لیا، اور آج اس مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد قبلتین۔ دیکھیں، قبلتن سے قبلتانی، قبلتینی، قبلتینی، مسجد قبلتینی، دو قبلوں والی مسجد، مرکب اضافی، مسجد قبلتینی، دو قبلوں والی مسجد۔ آگے جی، بہت سے لوگ تھے جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، مگر وہ تحویل قبلہ کے حکم سے قبل ہی شہید ہو گئے، تو ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کے بارے میں کیا کہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یعنی جو صحابہ مسلمان اس سے پہلے شہید ہو چکے تھے یا فوت ہو چکے تھے اس قبلہ کی تعویل سے، تو انہوں نے جو عمل کیا اللہ اس عمل کو ضائع نہیں کرنے والا تھا۔ یہ اس آیت اس کو ریفر کر رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی محمد بن اسحاق نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، مگر اللہ کے حکم کے انتظار میں آسمان کی طرف کثرت سے نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ یہ ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی کیفیت کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو کل ہم کریں گے، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 جو ہم نے کل کرنی ہے۔ ہم آپ کا آسمان کی طرف منہ پھیر کر دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو آپ اپنا منہ مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں۔ کچھ مسلمانوں نے کہا کہ ہم اس بات کو معلوم کرنا پسند کرتے ہیں کہ جو لوگ تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے ان کا حال کیا ہوگا، نیز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہماری نمازوں کا کیا بنے گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ آگے پھر فرماتے ہیں جی
کچھ احمق لوگوں یعنی اہل کتاب نے جب یہ کہا ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، مسلمان جس قبلے پر تھے پہلے سے چلے آتے تھے، اب کس چیز نے انہیں منہ پھیرنے پر مجبور کر دیا؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو اس سے یہودیوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سے بھی زیادہ مہینوں تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ قبلہ ابراہیمی کو پسند فرماتے تھے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرماتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا جو ہم نے ابھی پہلے پڑھا۔ اس سے یہودی شک میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اس بات میں بہت سی احادیث وارد ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صخرہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو مکہ اب وہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو مکہ میں آپ رکن یمانی اور حجرت اسود کے مابین ادا فرماتے ہیں، یعنی اب ہم نے سب نے وزٹ کیا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ حجر اسود ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ رکن یمانی ہے۔ اب آپ کیسے نماز ادا فرماتے تھے؟ رکن یمانی اور حجر اسود کو درمیان میں رکھ کے آپ نماز پڑھتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ آپ کا جو رخ مبارک ہے وہ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا تھا، یعنی خانہ کعبہ بھی سامنے رہتا تھا اور بیت المقدس بھی سٹریٹ ہو جاتا تھا۔ یہاں سے انہوں نے میپ بھی اس کا دیا ہوا ہے۔ آگے فرماتے ہیں لہٰذا صخرۃ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کی حالت میں کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو جاتا تھا، مگر ہجرت مدینہ کے بعد اب ہوا یہ کہ ہجرت مدینہ کے بعد یہ کیفیت باقی نہ رہی کہ وہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل آئیڈیا ہو جاتا تھا، لیکن اب مدینہ جا کے دونوں کو درمیان میں رکھنا ممکن نہیں رہا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر دیکھتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ انصار بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز اثر ادا کر رہے تھے کہ انہیں تعویل کعبہ کا حکم معلوم ہوا، انہوں نے اسی حالت نماز میں ہی کعبے کی طرف منہ پھیر لیا۔ یہ بنو سلمہ کے لوگ تھے جو مسجد قبلتین کے قریب میں رہائش پذیر تھے۔ صحیح بخاری مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ قباء میں نماز صحیح ادا کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بتایا کہ آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں یہ حکم نازل کیا گیا کہ آپ کعبے کو قبلہ بنا لیں، تو ان لوگوں نے نماز ہی کی حالت میں کعبے کی طرف اپنا رخ کر لیا تھا۔ پہلے ان کے منہ شام کی طرف تھے اور اب وہ گھوم کر کعبے کی طرف ہو گئے تھے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ناسخ کے مطابق حکم اسی وقت لازم ہوتا ہے جب اس کا علم ہو جائے، خواہ اس کا نزول اور ابلاغ پہلے سے کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو عصر مغرب اور عشاء کی نمازوں کے دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، جو انہوں نے تحویل قبلہ کے حکم کے بعد بھی بیت المقدس ہی کی طرف نماز منہ کر کے ادا کی تھی اور انہیں ابھی تک پہلے قبلے کے نسخ کا علم نہیں ہوا تھا۔ یعنی اب اس میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قباء کی جو مسجد ہے ان کے لوگوں کو اگلے دن صبح پتہ چلا، ٹھیک ہے، تو عصر مغرب عشاء 3 نمازیں گزری، تو 3 نمازوں کو دہرانے کی بات ان سے نہیں کی گئی، کیونکہ جب حکم ملا ہے، جب پتہ چلا ہے تبھی نافذ العمل ہے، اس سے پچھلے کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آگے فرما رہے ہیں جی تعویل قبلہ کے بارے میں اسی حکم کی نازل ہونے کے بعد کچھ منافق، متشکک اور کافر یہودی ہدایت سے دور ہو کر دیوانگی اور تشکیک میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ اور فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، سورہ بقرہ 177 آیت۔ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق مغرب کو قبلہ سمجھ کر اس کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ پر ایمان لا کر اس کی بات مانو۔ یعنی تمام تر خوبی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے سامنے سر اطاعت جھکا دو، وہ ہمیں جس طرح حکم دے ہم اسی طرف اپنا منہ کر لیں۔ اطاعت اس کے حکم کو ماننے کا نام ہے، خواہ وہ ہمیں ہر روز مختلف جہتوں سمتوں کی طرف منہ کرنے کا حکم دے، ہم تو صرف اس کے بندے، غلام، خدام، اسی کا تصرف اور اختیار ہم پر ہے، وہ جس طرح حکم دے ہمیں اسی طرح کرنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور یہ بھی اس کے اپنے عبد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر عظیم عنایت ہے کہ ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام
کہ قبلے کی طرف رہنمائی فرمائی اور ان کے رخ کو اس کعبے کی طرف متوجہ کر دیا جسے اللہ وحدہ لا شریک ہی کے پاک نام پر تعمیر کیا گیا تھا، اور جو اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ محترم گھر ہے، کیونکہ اس گھر کے معمار ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسی لیے تو اس نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ امام احمد نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے متعلق فرمایا کہ ان کو ہمارے بارے میں کسی اور چیز کی وجہ سے اس قدر حسد نہیں ہے جس قدر جمعے کے دن کی وجہ سے حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی اور یہ اس سے محروم رہے، اور قبلے کی وجہ سے حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرمائی اور یہ لوگ اس سے محروم رہے، نیز ہم جو امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ تو تین باتوں پر حسد کرتے ہیں، جمعہ، قبلہ اور آمین کہنے پر۔ امت محمدیہ کی فضیلت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شہیدہ، ترجمہ ہم کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں قبلہ ابراہیم کی طرف پھیر دیا ہے اور تمہارے لیے اس قبلے کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ تاکہ تمہیں بہترین امت بنا دیں اور تم قیامت کے دن دیگر امتوں پر گواہ بن جاؤ، کیونکہ دیگر تمام امتیں تمہارے شرف و فضل کی معترف ہیں۔ وسط کا لفظ یہاں بہترین اور اعلیٰ کے معنی میں ہے، یہ ان کا فرمانا ہے۔ قریش اوسط العربی نسبا ودارا، قریش نسب اور خاندان کے اعتبار سے تمام عربوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم میں نسب کے اعتبار سے وسط یعنی سب سے اشرف اور افضل تھے۔ اسی محاورے کے مطابق سب سے افضل نماز یعنی نماز عصر کو صلاۃ وسطیٰ کہا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ اور جب اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا ہے تو اسے سب سے مکمل شریعت، سب سے بہتر طریقہ اور سب سے واضح اور روشن مذہب عطا فرمایا، اور جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، سورہ حج۔ اس اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کیا، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، اور اسی نے پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے تاکہ پیغمبر تم پر شاہد ہوں اور تم لوگوں پر شاہد ہو۔ امام احمد نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کیا آپ نے دین پہنچا دیا تھا؟ وہ فرمائیں گے ہاں۔ تو پھر آپ کی قوم کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کیا تم کو نوح علیہ السلام نے دین پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دے گی کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یا کہے گی کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ تو نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ کا کون گواہ ہے؟ بات غور سے سنیے گا، آپ کا گواہ کون ہے؟ آپ جواب دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی امت میری گواہ ہے۔ تو یہ وہ گواہی ہے کہ وہ انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا، جبکہ اللہ نے ہمیں خبر دے دی کہ ان کے پاس آیا تھا ایک رسول، تو ہم گواہی دیں گے کہ نہیں، تمہارے پاس نوح علیہ السلام آئے تھے۔ آپ نے فرمایا اسی آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا سے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا وسط کے معنی عدل کے ہیں، اور فرمایا پھر تمہیں بلایا جائے گا اور تم گواہی دو گے کہ واقعی نوح علیہ السلام نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا تھا، اور فرمایا پھر تمہارے بارے میں میں گواہی دوں گا، یعنی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں گواہی دیں گے۔ امام احمد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا، اور وہ کسی کے ساتھ دو یا دو سے زیادہ آدمی ہوں گے۔ پھر اس کے قوم کو بلایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کیا اس نبی نے تم تک دین پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر اس نبی سے کہا جائے گا کیا آپ اپنی قوم کو دین آپ نے پہنچا دیا تھا؟ وہ فرمائیں گے ہاں۔ ان سے پوچھا جائے گا آپ کا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ فرمائیں گے میرا گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے اپنی قوم کو دین پہنچا دیا تھا؟ تو جواب دیں گے ہاں پہنچا دیا تھا۔ تو ان سے پوچھا جائے گا تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ یہی معنی ہے، وسط کے معنی عدل کے ہیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے۔ امام احمد نے ابو اسود سے روایت کیا کہ جب مدینہ میں آیا تو وہاں ایک مرض پھیلا ہوا تھا، ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے فوت ہو رہے تھے۔
میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جنازہ گزرا اور اس میت کی تعریف کی گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ گزرا تو میت کے بارے میں اچھا اظہار کیا گیا تو آپ نے پھر فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک تیسرا جنازہ گزرا تو میت کے بارے میں برے خیالات کا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ تو ابو اسود نے پوچھا اے امیر المومنین کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا یہ بات میں نے اسی طرح کی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس مسلمان کے بارے میں 4 آدمی خیر کی گواہی دے دیں تو اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ہم نے عرض کی کہ اگر گواہ 3 ہوں تو فرمایا 3 کی گواہی سے بھی، پھر ہم نے عرض کی کہ گواہ 2 ہوں تو آپ نے فرمایا 2 کی گواہی سے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی کی گواہی کے بارے میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا تھا۔ اسی طرح امام بخاری اور دوسرے ائمہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ تحویل قبلہ کی حکمت، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت إلا كبيرة إلا على الذين هدى الله۔ بس تھوڑی مختصر رہ گئی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی میں نے ہی پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور پھر کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کون آپ کی اتباع و اطاعت کرتا ہے اور قبلہ رخ ہونے کا اس میں ساتھ دیتا ہے۔ ممن ينقلب على عقبيه، اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے یعنی دین سے مرتد ہو جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بات لوگوں پر گراں معلوم ہوئی، یعنی بیت المقدس کی بجائے کعبے کی طرف منہ کرنے کی بات اگرچہ کچھ لوگوں کے لیے بہت گراں تھی، مگر جن لوگوں کے دلوں کو اللہ نے ہدایت سے نوازا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ آپ دین کا جو حکم بھی لائے ہیں وہ بلا شک و شبہ حق ہے۔ انہیں تحویل قبلہ کی یہ بات قطعاً گراں محسوس نہ ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا کرتا اور جو ارادہ فرماتا حکم دے دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کا جو چاہے حکم دے، جس چاہے کو حکم کو منسوخ کر دے، یہ تمام امور اسی کی حکمت تامہ اور حجت بالغہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی، ہر نئے حکم کے نازل ہونے پر ان کے دلوں میں مزید شک پیدا ہو جاتا تھا، جس طرح اہل ایمان کے دل ہر نئے حکم کے نازل ہوتے ہی ایمان و تصدیق سے لبریز ہو جاتے تھے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ۔ سورۃ توبہ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزاء کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے؟ سو جو ایمان والے ہیں ان کو تو اس صورت سے ایمان میں زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے اس صورت سے ان کے حق میں خبث اور خبث زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمانے باری تعالیٰ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، سورہ بنی اسرائیل۔ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کو خسارے میں زیادہ ہی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و اتباع پر ثابت قدم رہے اور بلا شک و شبہ اسی طرف اپنا منہ کر لیا جس کی طرف اللہ نے حکم دیا تھا، وہ سادات صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور بعض اہل علم کے بقول مہاجرین و انصار میں سے اولین سبقت کرنے والے وہی ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ لوگ مسجد قباء میں صبح نماز ادا کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات قرآن نازل ہوا ہے اور کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو سنتے ہی وہ سب لوگ کعبہ رخ ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ جی یہ الفاظ ہیں کہ اس وقت وہ حالت رکوع میں تھے اور حالت رکوع میں ہی قبلہ کی طرف مڑ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح روایت ہے۔ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جب حضرات صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کمال درجے پر فائز تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے اطاعت بجا لانے کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں، غور کریں کہ ان کو ایک آدمی اطلاع دے رہا ہے اور وہ اس سے سرٹیفکیٹ نہیں مانگ رہے کہ بھائی ثبوت کیا ہے، بس اتنی بات ہی کافی ہے کہ مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اور کوئی بھی اللہ کے نبی یا قرآن یا اللہ کے نسبت تو جھوٹی بات نہیں کر سکتا نا، اس لیے تو صحابہ سوال نہیں کرتے تھے بھائی ثبوت کیا ہے، اس کا اتنا کہنا ہی کافی ہو جاتا تھا کہ بھائی رات حکم نازل ہو گیا ہے کہ منہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، تو انہوں نے آگے کوئی کراس کویسچن نہیں کیے۔ تو یہ ہے ان کا اتباع اور محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، اسی لیے تو وہ کہلائے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اس کے معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں ادا کی، اللہ کے ہاں ان کا ثواب ضائع نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں کہ اس کا ثواب ضائع ہو جائے گا، اس کا ثواب اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ ابو اسحاق سبیعی کی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کچھ لوگ فوت ہو گئے جنہوں نے بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھی تو لوگوں نے ان
کہا کہ ان کا اس سلسلے میں کیا حال ہوگا، تو اللہ نے جواب دیا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ ابن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے اس ایمان کو کھو دے جو قبلہ اولیٰ کے بارے میں تھا، اور اپنے نبی کی تصدیق کو اتباع کرتے ہوئے تم نے دوسرا قبلہ اختیار کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں قبلوں کی طرف منہ کرنے کا اجر و ثواب دے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قیدی عورت کو دیکھا جس کا بچہ اس سے جدا ہو گیا تھا۔ غور کیجئے گا اس حدیث پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قیدی عورت کو دیکھا جس کا بچہ اس سے جدا ہو گیا تھا۔ وہ قیدیوں میں سے جس بچے کو بھی دیکھتی اس کو پکڑ کر اسے گلے لگا دیتی۔ بچے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس نے تلاش کر لیا تو اسے گلے لگایا اور اس کے منہ میں دودھ دیا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، وہ اسے نہ پھینکنے پر قدرت بھی رکھتی ہو اور وہ اسے نہ پھینکنے پر قدرت بھی رکھتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر یہ عورت اپنے بچے کے لیے رحم دل ہے، اللہ اس سے بھی بڑھ کر اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ ہم پر رحم فرمانے والا ہے، اللہ ہم پر زیادتی نہیں کرتا، اللہ ہم پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ورنہ اللہ ہم پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہمیں ٹائم دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ کریں نا کہ ہم سے کوئی غلطی گناہ ہوتا ہے تو ہم پہ کیا ہے، فوراً پکڑ نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ لوٹ آئے، میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے، مجھ سے معافی مانگ لے، ورنہ تو فوراً پکڑ آ جائے۔ نہیں، دیکھیں ہم تو مسلمان مومن ہیں نا، کفار کی حالت دیکھ لیں، اللہ تو کافروں کو فوراً نہیں پکڑتا، ان کو بھی ٹائم دیا ہوا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ ہدایت پہ آ جائیں، لیکن اللہ نے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ سوچ لو ابھی ٹائم باقی ہے۔ اور پھر کمال رحمت ہے کہ 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال جتنی بھی عمر ہو، ایک دفعہ اللہ کو مان لیں، اللہ کے نبی کو مان لیں، پچھلی ساری زندگی صاف فنش، جو مزے شزے کیے سب ختم، کوئی گناہ نہیں۔ ایک صحابی تھے نا، آپ کو یاد ہوگا بدر میں، وہ کھڑے ہوئے تھے میدان بدر کے قریب اور تازہ تازہ ایمان لائے، خبریں سنی جنت کی، تیر لگا، شہید ہو گئے، ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اللہ کو ایک بھی سجدہ نہیں کیا اور شہید ہو گئے۔ صحابہ دیکھے کمال آدمی تھا، جنت بھی مل گئی، ایمان بھی مل گیا اور سجدہ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، بس یہی ہوتا ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیں نا، وہ قابل رشک آدمی ہوا نا کہ پوری زندگی میں ایک سجدہ نہیں کیا، نماز تو دور کی بات ہے، ایک سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے اسے جنت میں پہنچا دیا۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔